حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 دسمبر اور اتوار کا دن ہے، 23 جمادی الاول ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ پولیٹیکل اسسٹنٹ مولوی عبدالکبیر صاحب سے کچھ سیاستدانوں اور ملکی نسلی گروہوں کے نمائندگان اور بزرگان نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں شرکا نے ملکی سیاسی حالات پر مولوی صاحب کو اپنے خیالات کے بارے میں بتایا اور اپنے مشاورت ان سے شیئر کی۔ اس کے علاوہ شرکا نے کہا کہ ہم اپنے تجربے اور خیالات کے دائرہ کار کو بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ تمام تر علاقائی علاقوں اور ملک کی اعلیٰ شخصیات کو اسلامی امارات کے ساتھ اٹیچ کریں اور اسلامی امارات کو اور مضبوط بنائیں۔ اس کے علاوہ سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ خنزادہ صاحب کو ان تمام نمائندگان کے بارے میں معلوم ہو، انہیں ان تمام کے ساتھ انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمائندگان نے کہا کہ افغانستان کی تاریخ میں اسلامی امارات جیسی اتنی مضبوط اور منظم حکومت نہیں آئی، اور اس کی حفاظت اور استحکام تمام ہم وطنوں اور حکام کی ذمہ داری ہے۔ مولوی عبدالکبیر صاحب نے کہا کہ اسلامی امارات ہر ایک ہم وطن کے لیے کو خوش آمدید کہتی ہے اور ہر تعمیری تنقید اور نصیحت کو کھلے دل سے تسلیم کرتی ہے۔ اسلامی امارات کے دروازے تمام تر ہم وطنوں کے لیے کھلے ہیں اور وہ ہمیں آپ کے ذریعے یا خود آ کر اپنی مشکلات بتائیں اور ہم انہیں حل کریں گے۔ اس کے علاوہ ان تمام تر مشوروں کو اعلیٰ قیادت کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ افغانستان اس وقت کچھ علاقوں میں بجلی کی کھپت ہے اور افغانستان یہ تمام تر معاہدہ ازبکستان سے کیا ہوا ہے، وہاں سے وہ اپنی بجلی پوری کر رہے ہیں، اور وہاں سے بجلی کی شارٹیج ہونے کے بعد افغانستان فارن منسٹری کے ڈپٹی فارن منسٹر شیر محمد ستنگزئی صاحب نے ازبکستان کی طرف سے افغانستان میں تعینات کیے جانے والے افغانستان کے معاملات کو دیکھنے والے نمائندہ خاص عصمت اللہ صاحب کو ٹیلی فون کیا اور انہیں بجلی کے معاملات اور بجلی کے مسائل کے بارے میں بتایا اور ان کو جلد حل کرنے کا کہا۔ انہوں نے کہا کہ بہت سارے صوبوں سمیت افغانستان کے دارالخلافہ کابل میں بھی یہ مسائل درپیش ہیں اور ہمارے بہت سارے کام اس کے لیے رکے ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق جلد اب بجلی کو بحال کیا جائے۔ اس موقع پر نمائندہ خاص عصمت اللہ خان صاحب نے بتایا کہ ہم اس بارے میں جانتے ہیں اور میں اس بارے میں میٹنگ کر چکا ہوں، ہم بہت جلد آپ کے یہ تمام تر مسائل کو حل کریں گے۔ سرد موسم اور کچھ ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے یہ مشکلات پیدا ہوئی ہیں اور بہت جلد ہم نارمل حالت میں بجلی کو بحال کر دیں گے۔ یہ ہوتی ہے عوام کی درد اور یہ ہوتا ہے ملک کا آپ کو نظام چلانے کی ذمہ داری، تاکہ عوام کہنے سے پہلے ہی عوام کی مشکلات کو حل کیا جائے۔ منسٹری آف ہائر ایجوکیشن شیخ ندام محمد ندیم صاحب نے صوبہ قندھار کے دورے کے دوران ساؤتھ ویسٹرن ایریا کے گورنمنٹ اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں، انتظامیہ اور اساتذہ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر اس منسٹری کے فائنانس اینڈ ایڈمنسٹریشن ہیڈ، صوبہ قندھار کے ڈپٹی گورنر، انٹیلیجنس چیف اور اس ایریا کے تعلیمی اداروں کے سربراہان نے بھی شرکت کی۔ منسٹر صاحب نے اس موقع پر شرکا کو منسٹری آف ہائر ایجوکیشن کی پالیسیز کو سپورٹ کرنے اور مغرب کی طرف سے غلط پراپیگنڈا پھیلایا جانے پر اس کے خلاف صفِ راہ ہونے کا کہا۔ شیخ ندام محمد ندیم صاحب نے کہا کہ ہم شعبہ صحت، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور دوسری ماڈرن سائنسز ایجوکیشن میں ضرور خود انحصار ہو جائیں گے اور پھر ہمیں بیرونی ممالک کی مدد کی ضرورت نہیں رہے گی۔ انہوں نے زور دیا کہ پروفیشنل تعلیم کو ترقی دیں اور پروفیشنل تعلیم کو پڑھانے پر زور دیں۔ اس علاقے کے اساتذہ کی مشکلات کو کم کرنے اور سہولیات فراہم کرنے کا یقین دلوایا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ علاقے کے گورنر اور حکام شعبہ تعلیم کی ترقی کے لیے اہم تعاون کریں اور بتایا کہ منسٹری ٹیچنگ کی فیلڈ میں بہتر اور آرام دہ ماحول پیدا کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اس میٹنگ میں شرکا نے مشکلات اور مشاورت کو بھی سنا اور حل کا یقین دلوایا۔ صوبہ ننگرہار میں ننگرہار یونیورسٹی کی ٹیچنگ ہاسپٹل میں گائناکالوجسٹ ڈپارٹمنٹ کو مکمل طور پر ماڈرن ضروریات کے مطابق تعمیر اور رینوویٹ کرنے کے بعد متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پبلک ہیلتھ حکام نے بتایا کہ اس ڈپارٹمنٹ کی رینوویشن پر 1.2 ملین لاگت آئی ہے، جو یہ تمام تر لوگوں کی سہولیات کے لیے کیا گیا اور اب یہ استعمال کے لیے
متعلقہ ذمہ داران کو دے دیا گیا۔ اسلامی امارات افغانستان کے وزارت دفاع نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ ایئر فورس کمانڈ نے ناکارہ طیاروں کو مرمت کر کے قابل استعمال بنا لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایئر فورس کے ٹیکنیشینز، انجینئر اور ملازموں نے دن رات سخت محنت کر کے C-208 اور Mi-35 جو کہ ناکارہ تھے، ان طیاروں کی مرمت کر کے ایکٹیویٹ کر دیا ہے اور اب وہ ملک کے اثاثے ہیں اور ہم انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرے تمام تر طیارے جو ناقابل استعمال ہیں، ہم ان پر کام جاری ہے اور بہت جلد یہ عوام کے اس منسٹری کے استعمال میں آئیں گے، کیونکہ جب امریکہ وہاں سے گیا تھا تو انہوں نے تمام تر وہاں جتنے بھی استعمال کے طیارے تھے ان کو ناکارہ بنا دیا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاص مدد ہے اور اسلامی امارات کے لوگوں کی مخلص اور اخلاص کے ساتھ کی جانے میں محنت کے انہوں نے یہ تمام تر چیزیں قابل استعمال بنا لیا۔ وزارت داخلہ کی خبر، ملک کے اندر قانون کا عمل درآمد اور سیکیورٹی کا کردار۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ پولیس سیکیورٹی فورسز نے صوبہ بغلان، پکتیکا، بلخ، لغمان اور ہرات میں 23 لوگوں کو چوری، قتل اور جوا، اس کے علاوہ حبت خوری اور اسلامی امارات کا نام استعمال کر کے لوگوں سے پیسے بٹورنے یا لوگوں پر اپنا اثر و رسوخ بنانے کے جرم میں 23 لوگوں کو گرفتار کیا اور انہیں متعلقہ حکام کے حوالے کیا۔ اینٹی نارکوٹکس پولیس نے بتایا کہ انہوں نے مختلف صوبوں میں علیحدہ آپریشن کر کے 19 لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو کہ ڈرگز کے پیشہ میں ملوث تھے، ڈرگ سیلنگ اور ڈرگ کی سمگلنگ اور ڈرگ کی ٹریفکنگ میں شامل تھے اور نشہ آور مواد قبضے میں لیا گیا۔ ڈرگز کی روک تھام کے لیے صوبہ کنار کی پولیس نے 8 ایکڑ زمین پر پوپی کی فصل کو ختم کر دیا گیا اور اس کے علاوہ صوبہ فراہ میں 4 ایکڑ پوپی کی فصل کو ناقابل بنا دیا گیا اور اس کو تباہ کر دیا گیا۔ پوپی کی فصل سے آگے افیون وغیرہ بنائی جاتی ہے۔ کابل شہر میں 350 نشہ کرنے والے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور علاج کے لیے متعلقہ ہاسپٹلز کے حوالے کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ اس کے علاوہ نارتھ ایریاز میں اور کابل کے دوسرے اضلاع میں بھی مریضوں کو اکٹھا کیا گیا ہے جو کہ نشہ کرتے تھے اور جن کے علاج کے لیے علاقوں میں 1000 بستر بھیجے گئے ہیں تاکہ ان لوگوں کا علاج کیا جا سکے۔ نشہ کی روک تھام اور نشہ کرنے والے لوگوں کا علاج بھی کر رہے ہیں تاکہ آگے نہ تو نشہ پھیلے اور یہ لوگ بھی اپنے معمول زندگی پر آئیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔